السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص، جو ذات علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جو ذات پوری کائنات کی خالق، مالک، رازق، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الحرمین، سید الثقلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص۔ معزز سامعین، آج 2 محرم الحرام 1445 ہجری کا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ایک چیز جس میں کبھی کسی کا اختلاف نہیں ہوا، یہ چیز ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کبھی اس کا اختلاف کسی انسان نے نہیں کیا، چاہے مسلمان ہو یا کافر، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، مالدار ہو یا غریب، نیک ہو یا بد،
اس چیز میں کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ ہمیں زندگی میں سکون ملنا چاہیے. زندگی کے کچھ لمحات ہیں، یہ کچھ لمحات ہمارے لیے سکون کے باعث بن جائیں تو سکون کیسے ملے گا؟ کوئی انسان اس سکون، اس راحت، اس چین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے یا نہ کرے، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کرے یا نہ کرے، مگر اس کی ذہن میں، اس کے خیال میں یہ اس کی تمنا اور آرزو، یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ مجھے سکون ملنا چاہیے. زندگی میں یہ 4 لمحات سکون کے گزر جانے چاہیے اور قیامت بھی اچھی ہو، ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. یہ سکون ہے ہی ایسی چیز کہ ہر انسان کی تمنا ہے ہمیں سکون حاصل ہونا چاہیے. تو یہ سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سکون کا پیارا سا اور خوبصورت اور اہم مختصر سا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے. جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس رب کا تذکرہ کرو. جس رب نے، جس خالق نے، اس کائنات کے مالک نے تمہیں پیدا کیا، اس مالک کا تذکرہ کرو، اس مالک کا ذکر کرو. زندگی کا ہر لمحہ تمہارا سکون کا بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کا ہر ایک دن عید کی خوشی کا دن بنا دے گا. یہ سکون ہر انسان کی تمنا ہے. یہ کس طرح میسر آئے گا؟ خوبصورت طریقہ نوٹ فرمائیے گا. اگر انسانی تمناؤں کی روشنی میں اللہ کی تمام نعمتیں انسان کے آگے ڈھیر لگا دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ استعمال کرو، تو خدا کی قسم اسے ساری نعمتیں استعمال کرنے کی لذت نہیں آ سکتی. جو لذت، جو مزہ اس کو اپنے انسان کو اپنی زبان سے پروردگار کا نام لے کر وہ نعمت استعمال کرنے کا مزہ آئے گا اور وہ لذت آئے گی. یہ تذکرہ اللہ مالک العلام کا سکون کا باعث ہے. ذکر انسان کے لیے اتنا اہم ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں، فرمایا انسانی زندگی مومن کے لیے یہ ذکر، اللہ کا ذکر اتنا اہم ہے کہ جتنا مچھلی کے لیے پانی. مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ طرف طرف کے مر جائے گی. مومن کو ذکر نہ کیا ہو تو اس کی زندگی کا اس کو لذت اور مزہ کبھی نہیں آ سکتا. یہ اتنا اہم ہے کہ انسان مومن اس ذکر کے بغیر کبھی نہیں زندہ رہ سکتا. اب ایک رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس رب کا تم ذکر نہ کرو اور کہو کہ مجھے زندگی میں سکون نہیں آتا، تو یہ بات درست نہیں. جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا ذکر کرو گے تو سکون ملے گا. سکون پانا چاہتے ہیں تو ذکر کو عادت بنا لیں. خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر کہتے کسے ہیں. میں 3 چیزیں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا اور آپ اسے نوٹ کر کے اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیں. خدا کی قسم زندگی بدل دینے والا عمل ہے یہ ذکر. 3 چیزیں نوٹ کروں گا، بیان کروں گا. ایک، ذکر کسے کہتے ہیں، اور ذکر وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا اس کا رتبہ انسان کا، اور کس انسان میں اس کی ایسی صلاحیت موجود ہو کہ جس انسان کا ذکر قبول ہو. ایسی کون سی صلاحیت ہے جو انسان میں پیدا ہو جائے تو کائنات کا رب اس کا ذکر، اس کی عبادات، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے صدقات، اس کے حج قبول فرما لے گا. وہ کون سی صلاحیت ہے؟ یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اسے نوٹ کر لیں. ایک، پہلی چیز، ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے. ذکر سے مراد اس پروردگار کی تعریف ہے، اس پروردگار کی تعریف ہے. ذکر سے مراد شرف بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد دعا بھی ہے. دعا فرمایا جس میں اللہ کی صفات نہ بیان کی جائیں، جس دعا میں اس خالق کی تذکرہ نہ کیا جائے، وہ دعا فہو رد، وہ رد ہے. اور نماز تو ویسے ہی دعاؤں کا مجموعہ ہے. جس دعا میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود بھیجا جائے گا،
اس دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، اس میں اللہ کا ذکر ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اور نماز ویسے ہی دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہ اللہ کا ذکر، بندہ اللہ کا ذکر زمین پر کرتا ہے، عرش والا فرماتا ہے میرا بندہ میرا ذکر فرش پر کرتا ہے، میں عرش پر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا میرا بندہ اکیلا تنہا میرا ذکر فرش پر کرے گا، میں رب والا، میں عرش والا، کائنات کا پروردگار اس بندے کا عرش پر ذکر کروں گا، اور میرا بندہ میرا ذکر فرش پر میری مجلس میں کرے گا، میرے نیک بندوں کی مجلس میں کرے گا۔ فرمایا میں رب العالمین اس کا ذکر، اس کا نام، اس کا تذکرہ عرش پر فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ اور ادھر ہی بس نہیں، انسان عرش پر، فرش پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہا بیٹھ کر کرتا ہے، میرا پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے انظروا الی ملائکہ، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کی طرف، یہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اور یارو اس کائنات کو بنانے سے پہلے میرے پروردگار نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، اس کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ فرمایا الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کرے۔ اپنے اپنے گرہبان میں جھانک کر تو دیکھیں ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قرآن کا پہلا مقام فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ قرآن کا دوسرا مقام ادھر ہی بس نہیں، فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ اپنے کبھی گرہبان میں جھانک کر تو دیکھیں ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ذکر، اپنا تذکرہ کرنے کے لیے، الا لیعبدون، عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، ہم ذکر کتنا کر رہے ہیں اللہ کا۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مومن۔ مومنوں کی اللہ کی ذات نے قرآن میں صفت بیان کی، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو کس سے ہوتے ہیں؟ ہمارے دل، آج کے معاشرے کے نوجوان کے دل یہ موبائل سے، اس موبائل سے یہ جو ہے مطمئن ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کر کبھی دعا پڑھی، رات کو سونے وقت کبھی اللہ کا ذکر کر کے سوئے؟ ہم کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ صبح اٹھتے ساتھ آج کا نوجوان اپنے موبائل پہ دیکھتا ہے کسی کا میسج تو نہیں آیا، واٹس ایپ چلاتا ہے، سنیپ چیٹ چلاتا ہے، جناب انسٹا چلاتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں کہ میں نے دعا پڑھنی ہے، اللہ کا شکر کیا ہے، اللہ تو نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کیا۔ یہ موت ایک، یہ جو نیند ہے ایک موت ہے۔ کبھی شکر کیا اللہ کا اٹھ کر، کبھی ذکر کیا اللہ کا؟ ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ قیامت کے دن رب نے جب اٹھائے گا، قبر سے اٹھائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں؟ ہمیں اپنے اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، خالق نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا اور ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ وہ کون سا انسان ہے جس میں یہ صلاحیت موجود ہے؟ جس میں یہ صلاحیت موجود ہوگی، اس کا ذکر، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات، اس کے نیک اعمال قبول ہیں۔ وہ کون سی صلاحیت ہے؟ امام بخاری صحیح البخاری میں پہلی حدیث لے کر آئے، وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے،
فرمایا اس کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. نیت خالص ہوگی تو نیک اعمال قبول ورنہ رد. ہمیں نیت اپنے نیک اعمال میں جو بھی نیک عمل کریں اس میں نیت اپنی خالص پروردگار پر ہونی چاہیے. اس میں غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. ریاکاری ہوگی تو بالکل ضائع ہے. آج یہ پیچھے گزری قربانی پہ اگر ہم نے 2 لاکھ 12 لاکھ والا اتنا بڑا بڑا جانور بھی لائے, اتنے پیسے بھی خرچ کیے, مگر اس میں ریاکاری آ گئی فہو رد, تو کیا فائدہ اتنے لاکھ لگانے کی. بس چاہیے کہ انما الاعمال, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال نیتوں پر مبنی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص بنا لیں اس اللہ کے لیے. آج ہم نماز کا ٹائم نہیں ملتا, ہمیں نماز کا وقت میسر نہیں آتا. اللہ کو بھول گئے ہیں ہم فکر روزی میں, اللہ کو بھول گئے ہیں ہم فکر روزی میں. تلاش رزق کی ہے اور رازق کا خیال ہی نہیں. رازق عرش والا تہجد کے ٹائم پہلے آسمان پر آ کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے, مانگ لے میرے بندے جو مانگنا ہے. اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں, اس وقت ہم سوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا پروردگار ہمیں آوازیں لگا رہا ہے. وہ رازق آوازیں لگا رہا ہوتا ہے, کس کو چاہیے رزق مانگ لے مجھ سے, اور ہمیں تمنا ہی نہیں. ہم سوئے ہیں, کبھی اٹھ کر دعا نہیں پڑی, کبھی سوتے وقت دعا نہیں پڑی. کسی کو اللہ نے سوئے ہی سلا دیا, کبھی اس پر غور کیا؟ کسی بندے کو سوتا ہے, اس کو اتنے کام, میں صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, میں نے مارکیٹ جانا, میں نے جناب وہاں جانا, میں نے وہاں جانا, میری دفتر میٹنگ, میں نے وزیر اعظم سے ملنے جانا, اور کبھی اتنا خیال کیا کہ مجھے اللہ نے سوئے کو سلا دیا تو کیا کروں گا؟ اگر سوئے کو سلا دیا تو قیامت کو جب رب نے اٹھانا ہے, قبر میں سوال ہونا ہے, من رب کا, من نبی جو کا, ما دین کا, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رب کیا ہے, تمہارا نبی کیا ہے, کون سا نبی ہے, تو کیا جواب دے گو؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں, فرمایا جو بندہ زندگی میں جو الفاظ کا زیادہ استعمال کرتا ہے, جون سے بھی الفاظ کا زیادہ استعمال کرتا ہے, جب ملک الموت اس کے پاس فرشتہ, موت کا فرشتہ اس کی جان نکالنے کے لیے آتا ہے, فرمایا جس نے ساری زندگی وہ اعمال کیے ہوں گے, بد ہو یا نیک ہو, کاروبار میں مصروف تھا, نماز کے دوران اس نے کاروبار نہیں چھوڑا, تو وہ اس کو ملک الموت کو بھی یہی جواب دے گا. فرمایا ایک بندہ تھا, حقیقی واقعہ امام ابن قیم نے لکھا ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں, فرمایا ایک بندہ تھا سعودیہ کا, اتنا بڑا بزنس مین, اس کے پاس ملک الموت آئے, موت کے فرشتے آئے, لوگوں کو پتہ چل گیا اس کا آخری وقت آ گیا. انہوں نے کہا اس بندے کو قل لا الہ الا اللہ, پڑھ لا الہ الا اللہ. وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے, یہ 20 درہم کا ہے, یہ 10 درہم کا ہے, یہ 5 درہم کا ہے. ساری زندگی نماز کے وقت ہم نے دکانوں پہ گزار دی, مگر جب فرشتہ آیا اسے بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ 10 درہم کا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ, وہ کہتا ہے یہ 10 درہم کا ہے. اور ایک شرابی کا واقعہ بھی انہوں نے بیان فرمایا. فرماتے ایک شرابی تھا, اس کے پاس ملک الموت آئے, اس سے پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اس کا آخری وقت آ گیا. اسے لوگوں نے کہا قل لا الہ الا اللہ, پڑھ لا الہ الا اللہ, تیرا آخری وقت آ گیا. اور وہ آگے سے کہتا ہے تو پہلے پی لے, بعد میں مجھے پلا دیں. یہ وقت ہم نے یہ ذہن میں بٹھایا ہے, ہم آج اپنے ذہن پہ یہ دماغ میں بٹھا کر بیٹھ چکے ہیں, یہ ہم نے دماغ میں بٹھا لیا, دماغ کی تختیوں پر لکھ لیا ہم نے کہ ہم ساری زندگی یہ گانے سنتے میں لگا لیں گے, یہ ڈرامے دیکھنے میں لگا دیں گے, یہ فلمیں دیکھنے میں لگا دیں گے, یہ ٹک ٹاک چلانے میں لگا دیں گے, مگر جب آخری وقت آئے گا نا ہمیں انشاءاللہ اللہ جنت ضرور دے دے گا, اور کلمہ ہم پڑھ لیں گے اور سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. نہ میرے بھائیو, یہ گمان کبھی نہ کرنا. یہ 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. آپ اپنے کاروبار میں بیٹھے ہیں, خدا کی قسم آپ کے پاس اتنا اچھا موقع ہے, اگر آپ کے پاس کسٹمر نہیں آ رہا یا آ بھی رہا ہے تو یہ
استغفار کو لازم پکڑ لیں، اس ذکر کو اپنی عادت بنا لیں۔ امام ابن حنبل فرماتے ہیں، امام ابن حنبل نے، میں رات ایک کتاب میں اس صحیح البخاری کے اس کے تعارف میں پڑھ رہا تھا، امام بخاری، وہ امام بخاری، کون امام بخاری؟ جنہوں نے پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی، انما الاعمال بالنیات، میں رات کتاب میں اس امام بخاری کے تعارف میں پڑھ رہا تھا، کیا پڑھا؟ امام بخاری، وہ امام بخاری جنہوں نے 1,00,000 صحیح احادیث یاد کی ہوئی تھی، اور 1,00,000 میں سے انہوں نے بخاری میں 7,573 احادیث صرف نوٹ کی، اور فرماتے ہیں میں نے 7,573 احادیث بیان کرتے وقت ایک حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز اور ایک مرتبہ غسل کیا۔ یہ تعارف میں نے بات پڑھی۔ امام بخاری نے یہ بھی بات لکھی، فرمایا، کہتے ہیں میں نے دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، یہ میں دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میرا نامہ اعمال تولا جائے گا، فرمایا کہ سارے گناہ نکل آئیں گے مگر ایک گناہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کبھی نہیں نکل سکتا۔ وہ کون سا یہ گناہ ہے؟ فرمایا وہ غیبت، چغلی۔ آج ہمیں غیبت، چغلی، اس سے فرصت ملے تو ہم اللہ کا ذکر کریں نا۔ اس کو قرآن کو کبھی سیکھا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، جس امام نے ہمیں نماز پڑھائی اس امام کی چغلی، جس خطیب کے پیچھے ہم نے جمعہ پڑھا اس کی چغلی۔ ابھی سلام نہیں پھرتا، خیال آ جاتا ہے ذہن میں، سلام پھرنے کے بعد امام کو یہ سوال کرنا ہے، جان کے امام کو یہ پھنسانا ہے، جان کے امام کی چغلی کرنی ہے، ہم نے مجلس لگانی ہے۔ جس امام نے ہمیں اس قرآن کی دعوت دی، جس امام نے، جس خطیب نے ہمیں اس دین کا رستہ دکھلایا، اس کی چغلیاں کی جا رہی ہیں، اس کی غیبت سے ہمیں فرصت ملے تو ہم اللہ کا ذکر کریں نا۔ یہ ہم اللہ کا مقصد پورا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور امام بخاری آخری حدیث کیا لائے؟ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث بخاری کی 7,573 والی حدیث، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان خفیفتان علی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ 2 کلمے ایسے کلمے ہیں، اتنے زبان پر ہلکے ہیں، اللہ کو اتنے پیارے ہیں، اور میزان پہ اتنے بھاری کہ جس کا حساب نہیں۔ فرمایا جس نے سبحان اللہ وبحمدہ یہ 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا، زمین سے لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے اس کا نیکیوں میں بھر جائے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور صحیح البخاری کی آخری حدیث، فرمایا یہ 2 کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے زبان پر اتنے ہلکے ہیں اور میزان پر اتنے بھاری کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ میزان بھر جائے گا، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے بھر جائے گا۔ ہم نے کبھی نیک اعمال پہ غور ہی نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے نیک اعمال اور بد پر اپنے گرہبان میں جھانک کر تو دیکھیں ہم کیا رہے ہیں۔ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، نماز سے فرصت ملتی نہیں، ہمیں تو روزی سے فکر ملتی نہیں، روزی سے ہم کاروبار میں بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، کوئی دعوت بھی دے دے، کسٹمر پاس کھڑا ہے وہ چلا جائے گا، اس کی بعد میں چغلی، یہ کون لگتا ہے، یہ کون لگتا ہے، ایسی باتیں۔ اور جو نماز کی تجھے دعوت دے کر گیا ہے، کم از کم تو نے نیکی نہیں کرنی تو گناہ تو نہ کر۔ ہم نے چلو نماز پڑھ ہی لی، نماز کے بعد جو ذکر ہیں، یہ میری انگلی کی طرف دیکھنا، صبح یہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے جس کا معنی کا، جس کے معلوم، اس کے مطلب کا، مفہوم کا، تشریح کا پتہ ہی نہیں۔ اسی بات میں آتی ہے انما الاعمال بالنیات، تمہیں نیت تمہاری کیا ہے، تم اللہ سے کیا رہے ہو، تم اللہ کو پکار کیا رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تم اس خالق سے بات کیا کر رہے ہو۔ اور یارو آج اگر وزیر اعظم سے بات کرنے کوئی چلا جائے، کوئی MNA سے بات کرنے چلا جائے، کوئی عدالت میں بات کرنے چلا جائے تو 1000 بندہ اس کو سمجھاتا ہے، کوئی اس کے جج کے سامنے کوئی فلاں بات نہ کر دیں، فلاں بات نہ کر دیں، کوئی اونچی آواز نہ بول دیں، وہ اندر کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور جس خالق نے تمہیں پیدا کیا
جس نے 7 زمین 7 آسمان بنائے، اس خالق سے تم بات کر رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں تم کہہ کیا رہے ہو، تمہیں علم ہی نہیں۔ ہمیں اپنے اندر اپنی غلطیوں کو دیکھنے اور نیک اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چاہے نیک اعمال کرو، تھوڑے کرو، مگر اچھے کرو، پختگی سے کرو، مضبوطی سے کرو، ہمیشگی جس پہ ہو وہ کرو۔ میں آپ کے سامنے وقت کی قلت کے پیش نظر بہت سے اعمال لے کر آیا، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر صرف 2 باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ امام ابن حنبل فرماتے ہیں میں رات گیا ایک سفر میں، کسی مسجد میں ٹھہراؤ کیا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، انتظامیہ سے اجازت مانگی میں یہاں رات گزار لوں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، یہ امام ہے، امام ابن حنبل، وقت کے امام۔ انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ پاس سے نان بھائی جو نان لگاتا تھا وہ گزر رہا تھا باہر سے، انہوں نے دیکھا اس مسجد والوں نے ان کو، امام صاحب کو، اسے بھی پتہ نہیں تھا امام ابن حنبل ہے، کہ اس عالم دین کو رہنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا انتظامیہ سے انہوں میرا ان کو مہمان بننے دیں، وہ لے گئے اپنے گھر میں انہیں اور رات گزاری۔ امام ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس کی ایک ایک نیک حرکت، نیک اعمال کی طرف توجہ دی۔ وہ آٹا گوندھ رہا ہے، اس نے آٹا گوندھتے وقت بھی استغفر اللہ کا یہ ورد شروع کیا ہوا ہے۔ امام ابن حنبل کو صبر نہ آیا، انہیں پوچھ لیا نان بھائی سے کہ یار تجھے اس استغفار نے کبھی کوئی فائدہ بھی دیا؟ کبھی تجھے اس نیک عمل نے کوئی فائدہ دیا؟ امام ابن حنبل کا جواب، اس نان بھائی نے جواب دیا، کہتے ہیں میری ساری تمنائیں میرے نیک اعمال کی وجہ سے، یہ ساری نیک تمنائیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ کے ہاں۔ کوئی ایسی دعا نہیں جو میں نے کی ہو اور اللہ نے قبول نہ کی ہو۔ کس وجہ سے؟ اس استغفار کی وجہ سے۔ امام ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا تیری کوئی ایسی دعا بھی ہے کہ اللہ کے ہاں تو نے کی ہو اور وہ قبول نہ ہو؟ فرماتے ہیں ہاں ہے، ایک دعا ایسی ہے جو آج تک میری قبول نہیں ہوئی اور مجھے یقین بھی ہے کہ اللہ ایک دن وہ بھی ضرور قبول کرے گا۔ بھائیو یقین کی بات ہے۔ امام ابن حنبل فرماتے ہیں میں مسکرا پڑا اور میں نے فرمایا میں ہی امام ابن حنبل ہوں۔ جب میں گھر سے نکلا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے فرشتے مجھے صرف تیری ملاقات کے لیے کھینچ کر لا رہے ہیں، اور وہ خوش ہوئے اور فرمایا میں ہی امام ابن حنبل ہوں، آج تیری استغفار کی وجہ سے اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی۔ استغفار کے اتنے فوائد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی، صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ فرمایا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اے اللہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں، صرف تیری طاقت ہے جو مجھے حوصلہ دے کر اس دنیا میں رکھی ہوئی ہے۔ لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، مگر تیری ہی۔ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور آیت الکرسی، وقت کی بہت قلت کی پیش نظر آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سونے والا، میرے آقا نے فرمایا اس کو شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ اکرام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ایک آواز آئی، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا اے میرے صحابہ یہ آواز آئی کیا جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا لا یا رسول اللہ واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں نہیں علم۔ فرمایا یہ اس چیز کی آواز ہے کہ جنت کا آج وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور جنت کا وہ فرشتہ آیا اس دنیا پر جو پہلے کبھی اس دنیا پر فرشتہ نہیں آیا۔ اور کہتے فرمایا وہ یہ بات بتا کر گیا، فرمایا کہ تمہاری امت میں سے یہ جو 2 صورتیں ہیں، ایک آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ،
یہ دو اعمال، یہ دو صورتوں کو جو ورد بنا لے اس پر کبھی رزق کی کمی نہیں آ سکتی۔ کبھی اعمال کر کے تو دیکھیں، یہ طریقہ آزمایا ہوا ہے۔ استغفار کو صرف 100 مرتبہ دن میں کر لیں۔ 100 مرتبہ کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ میرا خود اپنا آزمایا طریقہ، صرف 2 منٹ لگتے ہیں صرف استغفار میں۔ یہ جو ہم نے موبائل کو ٹائم دینا ہے، اس موبائل کو ٹائم دینا ہے، اس قرآن کو دے کر دیکھیں، خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی۔ رات کو سونے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ کرتے ہیں دنیا میں، کہ دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ فرمایا 24 گھنٹے۔ وہ کس طرح؟ پوچھا گیا کس طرح؟ فرمایا رات کو سوتا ہوں دعا پڑھتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں دعا پڑھتا ہوں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، اور بعد والی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہوئے دعا، باہر نکلے دعا، اور استغفار روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ، ورد بہت سے استغفار، صبح شام کے اذکار، یہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے۔ تو خدا کی قسم اگر یہ ذکر والا عمل اگر ہم اپنی عادت بنا لیں گے تو ملک الموت بھی جب آئے گا تو ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ہی نکلے گا، اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلے گا۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو اپنا ورد بنا لیں۔ خدا کی قسم اس زندگی میں تمہاری ایک ایک دن اللہ عید کی خوشی کا دن بنا دے گا۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں، اگر وقت میسر آیا پھر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ جو میں بیان کیا میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔